الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج جس اہم عنوان پر آپ معزز سامعین کے سامنے چند گزارشات عرض رکھنا چاہتا ہوں، وہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے اور دیگر افراد بھی اس کے اندر شامل ہیں
لیکن خاص طور پر نوجوان جلد اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ مسئلہ خودکشی کا مسئلہ ہے۔ جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ دور اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے مزین ہے۔ وہ نعمتیں جو ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں دیکھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نعمتیں جو انہوں نے استعمال نہیں کی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس بڑھتے ہوئے دور کے اندر، ترقی یافتہ دور کے اندر، ہر نعمت کے میسر ہونے کے باوجود ہمیں کثرت کے ساتھ یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ انسان زندگی کے ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس موڑ سے نکلنے کا ایک ہی حل اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ اس زندگی کے اس مرحلے سے، اس مشکل دور سے، اس پریشانی والے زمانے سے اگر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو صرف یہی ایک حل ہے کہ میں اپنی جان کو ختم کر دوں، میں خودکشی کر لوں۔ حالانکہ ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ مصائب، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں جو صحابہ کرام نے برداشت کی، جو انبیاء کرام علیہم السلام نے برداشت کی، واللہ العظیم آج ہمارے پاس وہ پریشانیاں نہیں ہیں۔ کوئی ایسا گھر بڑی مشکل سے ہوگا جو اس حدیث کو جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی مکرم علیہ السلام کی گھر کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کئی دن ہو جایا کرتے تھے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ حالات ابھی ہم پر نہیں آئے، اگرچہ ان حالات کے قریب ترین ہم موجود ہیں، لیکن ابھی وہ وقت ہم پر نہیں آیا، وہ پریشانیاں، وہ تکالیف نہیں ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجور ہوا کرتی تھی، پینے کے لیے پانی میسر ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کیا آپ کو ایک ایسا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ جس نے اپنی اس غربت اور افلاسی والی زندگی، اس پریشان کن زندگی سے تنگ آ کر کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے، کئی دن مجھے فاقے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ کیفیت ہو کہ پیٹوں پر پتھر باندھنے پڑ جائیں، اور خود نبی مکرم علیہ السلام دو پتھر پیٹوں کے اوپر باندھ لیں۔ کیا کسی صحابی نے اس دور کے اندر آ کے بھی، اس آزمائش کے وقت کے اندر آ کے، کیا کسی نے یہ اپنے آپ کو اس عمل پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو اگر بچا سکتا ہوں اس تکلیف سے، پریشانی سے، اپنی جان کو ختم کر دوں؟ نہیں، کیونکہ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی اللہ رب العالمین نے خیر اور شر دونوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے کر آزمائش اس کی اس وقت بھی کرتے ہیں، اور نعمتوں کی قلت کر کے اللہ رب العالمین اس وقت بھی اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ لیکن مومن کا معاملہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ انتہائی عجیب ہوتا ہے، اور اس کے دونوں معاملات اس کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں۔ اگر وہ خوشی والا معاملہ ہو، نعمتوں کی فراوانی والا معاملہ ہو،
پھر بھی وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جسمانی طور پر کسی تکلیف کا باعث کوئی تکلیف اس کو پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی مومن کے دونوں معاملات وہ خیر سے خالی نہیں ہے، نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف کے آنے پر صبر کرتا ہے، اور دونوں پر اللہ رب العالمین اس کو اجر ثواب دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ڈبل دو تاکید لگا کر 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی انسان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم بندوں کو آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی کر کے، پھلوں کی کمی کر کے، ان کی جانوں کی کمیاں کر کے ہم ان کو آزمائیں گے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر جو کرے گا ان تکالیف پر، اگر مال کی کوئی کمی ہو رہی ہے، اولاد کی کسی قسم کی کوئی کمی ہو گئی ہے، اس کے اندر خوف آ گیا ہے یا بھوک اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ان تمام تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی آپ کی تکالیف سے بھری ہوئی ہے۔ آج تو ہم عالی شان ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، عالی شان دسترخوان پر بیٹھ کر بھی کھانا کھا لیتے ہیں، اچھی سے اچھی روٹی کھا لیتے ہیں، چپاتی کھا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی چپاتی بھی نہیں کھائی، کبھی آپ اس طرح کے عالی شان دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی آپ نے کھانا تک نہیں کھایا۔ یہ کیفیت ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم کہتے ہیں ہم پر مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ آتی ہے انسان کے اوپر مصائب، یقیناً ہے یہ مصنوعی ہم پر مصائب اور تکالیف مہنگائی کی صورت کے اندر حکومت کی جانب سے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ان کو صحیح طور پر عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ بددعائیں دینے سے ان کو یاد رکھیں کچھ نہیں ملے گا، کبھی ان کے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، اگر ان کے حق میں عدل اور انصاف رب العالمین نے رکھا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو اس راستے پہ لائے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اس ظلم کو جو حکومتوں کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اصل میں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہم خود ہی انتخاب کر کے ان کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ہم پر مصائب اور تکالیف کے پہاڑ توڑ دیے۔ تو بہرحال یہ مصائب اور تکالیف جو مصنوعی طور پر ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے انسان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو آخری اسٹیج ہو اس کے اوپر انسان آ کے سمجھے کہ اس وقت میرے لیے خودکشی حلال ہو سکتی ہے۔ خودکشی کے حلال ہونے کا ایک چانس بھی اسلام نے نہیں رکھا، 1% بھی اسلام نے یہ چانس نہیں دیا انسان کو کہ آپ کے اوپر یہ تکلیف آ جائے تو اس وقت آپ خودکشی کر لیں، نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ کہتے ہیں جو یہ کام کرے گا، اپنے آپ کو قتل کرے گا، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میرے بھائیوں، خودکشی کرنا اتنا سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے، اگرچہ یاد رکھیں بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں،
لیکن اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شرک ہے، شرک صرف اس کے اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے جرائم ہیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اگر وہ معافی کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اس کو چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن وعیدیں بڑی سخت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جس چیز کے ساتھ عذاب دیا، یعنی جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موت دے دی، وہ شخص قیامت والے دن اسی طرح اپنے ساتھ کرتا رہے گا۔ اگر وہ پہاڑ سے گر کر، اونچائی سے گر کر اس نے اپنے آپ کو مارا، اگر زہر کا پیالہ پی کر اس نے اپنی جان کو ختم کیا، تو اسی طرح وہ شخص اپنے آپ کو چھت سے اس پہاڑ سے گراتا رہے گا بلندیوں سے۔ اسی طرح وہ شراب کا وہ پیالہ جو اس نے زہر کا پیا ہوگا، اسی طرح وہ مسلسل پیتا چلا جائے گا، یہ سزا اس کو ملتی چلی جائے گی۔ اگر اس نے اپنے آپ کو مارا کسی چیز کے ساتھ، اور پھر ہمارے ہاں زیادہ تو لٹکانے والا معاملہ ہوتا ہے نا، رسی لٹکائی اپنے آپ کو کر دیا، اسی طرح وہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یا پھر اپنی نفس ہم کاٹ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ خودکشی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس بندے کا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رہتا جو بندہ اس نتیجے پر، اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جی اب میرے ساتھ جو معاملہ آ گیا ہے اس کا حل صرف اور صرف خودکشی ہے، تو یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے۔ عجیب واقعہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام کے دور کا، صحیح البخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے متعلق کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے لگ پڑا کہ دیکھوں آخر نبی علیہ السلام نے اس کو جہنمی کیوں قرار دے دیا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کر رہا ہے، یہ تو صحابہ کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کر رہا ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے لشکر کے اندر شامل ہے، یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے میں اس کے پیچھے ہی رہا، اور جب اس کو جنگ کے اندر میں نے دیکھا بڑی دلیری کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بزدلی دکھا رہا ہو، بھاگ رہا ہو، پیچھے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو، اپنے آپ کو چھپا رہا ہو، نہیں، بڑی جرت کے ساتھ، بڑے بہادری کے ساتھ آگے وہ لڑتا چلا جا رہا ہے، کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے مجھے تعجب ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی اس بات پر، آپ نے کہا یہ جہنمی ہے، لیکن میں اس کے عمل کو دیکھ رہا ہوں تو عمل تو اس کا بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہو۔ اور پھر زخم لگتا ہے اس کو، بازو اس کا کٹتا ہے لیکن بازو ساتھ لٹکا ہوا ہے، جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ اب یہ کیفیت ہے، نیچے پڑا ہوا ہے، اب وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں ہوتی، اپنے جسم کے نیچے بازو کو دباتا ہے اور زور دے کر اس کو الگ کر دیتا ہے جسم سے۔ اب اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ صحابی وہ بیان کرتے ہیں میں اس کو مسلسل دیکھتا رہا، اور جب یہ معاملہ ہوا میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا اشہد انی رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں کہ آپ نے سچ کہا تھا وہ بندہ جہنمی ہے، کیوں؟ یہ میں نے عمل دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسی وجہ سے یہ بات کہی کہ اس بندے نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ بھی کیا، مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہے، نبی مکرم علیہ السلام کے لشکر کے اندر موجود ہے، صحابہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن آخر وقت کے اندر تکلیف برداشت نہیں کر سکا، تکلیف برداشت نہ ہوئی، بازو اپنا اس نے اپنے جسم سے الگ کیا اور یہ موت کا سبب بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فہو فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور کون سی ہمیں
ایسا عمل نظر آئے کہ جس بنیاد پر آپ کہیں کہ ہاں جی آپ کے لیے خودکشی حلال ہو جائے گی، جائز ہو۔ آج تو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ہم اس جرم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بچہ اگر امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا، نمبر اس کے کم آ گئے، والدین اتنا پریشان کرتے ہیں، معاشرے والے اتنا پریشان کرتے ہیں، عزیز و اقارب اس کو اتنا پریشان کرتے ہیں، وہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، اور اپنے کم نمبر کی وجہ سے وہ اسی میں عافیت اپنی سمجھتا ہے کہ اپنی موت کر دوں، بس اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں اس وجہ سے۔ کتنے لوگ محبت کی ناکامیوں کی وجہ سے عشق کر یہ خودکشیاں کر بیٹھے۔ کتنے لوگ مفلسی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی قتل کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ چند دن کے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور پیچھے تو چند دن پہلے بل کے اوپر دو بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا کہ تم بل بھرو، میں بل نہیں بھرتا، آپ نے زیادہ استعمال کیا، میں نے کم استعمال کیا۔ یہ ہمارے اندر کیفیت ہو چکی ہے، اتنی مایوسیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید کہ یہ ہم پر اسی طرح کا مسلط رہے گا، ہمیشہ ہم اسی طرح کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، تکلیف آ جائے گی۔ میرے بھائیو، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ کبھی ان کی زندگی پر نظر دوڑا کر دیکھیے، کتنی تکالیف اٹھائیں، اور حسن اور جمال کیا ہے؟ شطر الحسن، آدھا نصف حسن دنیا کا اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا ہے۔ ایک حصہ حسن و جمال کا سیدنا یوسف کے پاس موجود ہے، لیکن وہی بھائی دشمن بنتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کنویں کے اندر پھینکتے ہیں، کنویں کے بعد غلام بن کر بازار میں بکتے ہیں، اس کے بعد چلتے چلاتے آخر پھر مصائب تکالیف سے گزر کر اس کے بعد پھر جیل کے اندر جانا، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اس تنگی والی زندگی سے نکالا نہیں سیدنا یوسف کو؟ کیا کنویں میں ہمیشہ رکھا، ہمیشہ غلام ہی رکھا، ہمیشہ جیل کے اندر ہی رکھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر صدارت پر اللہ رب العالمین نے حکمران بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ہم اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو قدرت، ان کو مرتبت اور ان کو ایک مقام عزت، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سلطنت عطا کر دی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس، یاد رکھیں۔ حالات یہ نہیں ہے کہ وقتی حالات سے پریشان ہو کر انسان اتنے بڑے فیصلے کی طرف چلا جائے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر دے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس تو اگر ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نبی مکرم علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے۔ اور آج بھی جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، جو مقتدر علماء ہیں، جن کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے معاشرے میں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ شناعت، اس کی قباحت لوگوں کے دلوں کے اندر آئے کہ یہ جرم اتنا سنگین جرم ہے۔ ہم تو پیش کرتے تھے نا جی فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا، فلاں نے مفلسی کی وجہ سے خودکشی کر لی، حکمرانوں کو ہم نشانہ بناتے تھے۔ بتائیں کون سا جواز آپ کے پاس موجود ہے کہ اگر آپ کے اوپر حکمران ظلم کر لیں، آپ کے اوپر مہنگائی کا طوفان آپ کے اوپر وہ مسلط کر دیتے ہیں، مہنگائی ظلم برداشت آپ سے نہیں ہو رہا، تو کون سا ایسا سبب ہے بتائیں جس وجہ سے اسلام نے آپ کو کہا کہ آپ خودکشی کرنا ہے؟ کیا آپ کے اور میرے اس عمل سے ہمارے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا وہ ہماری سزا بھگتیں گے؟ نہیں، سبب چلے وہ بنے ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی آپ کو آئی، تکلیف آئی، لیکن کیا ان کی وجہ سے یہ جواز مل جائے گا کہ جی میری روزگار مجھے میسر نہیں آ رہا، میں مہنگائی کے اس دور کے اندر زندگی بسر نہیں کر پا رہا، میں بچوں کو نہیں پال پا رہا؟ بتائیں میرا رزق یا آپ کا رزق میرے ہاتھ میں، آپ کیا ہے؟ ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں، دنیا میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق لکھ دیا، انسان کا رزق لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے یہ رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔
ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العالمین رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، کوئی اور رزق دینے والا نہیں۔ یہ حکمران کیا ہمیں رزق دیں گے؟ کسی کے اندر کیا اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہمیں رزق دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے پاس صحابہ نے ایک موقع پر شکایت کی تھی، مہنگائی ہوئی صحابہ کے دور میں۔ نبی علیہ السلام سے کہا کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ تھوڑا سا قیمتوں کا تعین کر دیں تاکہ لوگوں کی پہنچ کے اندر معاملات ہو جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، وہی تنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اگر آج ہم پر مہنگائی ہو گئی تو شاید رزق کی تنگی ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہو گئی۔ اور جب چیز کی فراوانی ہوگی تو چیز سستی ہو جاتی ہے۔ اور ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں جب چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے تو کیا پھر بھی آپ ٹماٹر 400 روپے کلو لیتے ہیں یا آپ کو 50-100 روپے کلو مل جاتا ہے؟ کیا اس وقت بھی 400 روپے آپ لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، جب فراوانی ہے، چیز زیادہ ہے، آپ کو سستی مل رہی ہے، چیز کی قلت ہے، آپ کو مہنگی مل رہی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس اختیار ہے، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور ہم نے جب سے اس چیز کو بھی یاد رکھیں، ترک کیا، چھوڑا اس اصول کو، جب سے ہم نے کہا کہ نہیں حکومتی سطح پر ایک ریٹ مقرر کر دیا جائے۔ اب ریٹ مقرر کرنے والوں نے مقرر کیا، اس کے بعد آ کے کبھی چیک بھی کیا، انہوں نے اس ریٹ پر وہ چیز مل رہی نہیں مل رہی، سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے، پرچہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لگایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں بھائی اس کے اوپر 150 روپے لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ اس کا ریٹ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے حال ہے، جب بیچنے والا کہہ رہا ہے یہ اس کا ریٹ نہیں ہے، یہ چیز دوسری ہے جس کا ریٹ یہاں پر لکھا گیا ہے، میری والی چیز جو ہے اس کا 300 روپے ریٹ ہے، 150 روپے ریٹ نہیں ہے، تو بتائیں پھر حکومت کا بھی اس پر قدم اٹھا لینا کیا فائدہ ہوا؟ کیا صرف چھاپ دینا اور روزانہ 50-20 روپے کا وہ صفحہ ہر دکاندار تک پہنچا دینا یہ بس حکومتوں کا کام ہے؟ کچھ ان کی غلطیاں ہیں، کچھ ہماری بھی اپنی غلطیاں ہیں، کچھ ہم بھی لوگوں کے ساتھ یاد رکھیں ظلم اور زیادتی والا معاملہ کرتے ہیں۔ چلیں آپ بندے کو دیکھ کر تو کم از کم بندہ معاملہ کرے نا کہ یہ بندہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہوگا، اتنی فراوانی نہیں ہوگی، چلو اس کو میں 150 میں چیز بیچ رہا ہوں، اس کو 100 روپے میں دے دیتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ اس کو کم قیمت میں بیچ دیتا ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ جائے لوگوں سے مانگے، ہاتھ پھیلائے لوگوں کے ہاتھوں، اس سے بہتر ہے چلو میرا صدقہ بھی کچھ ادا ہو جائے گا، اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ کیا کبھی ہم اس جانب بھی گئے؟ کچھ ہمیں بھی اس طرف قدم اٹھانا ہوگا، یاد رکھیں لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز دین کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا۔ جب تک دین پر نہیں آپ کھڑے ہوں گے، یاد رکھیں اس معاشرے کی اس ناسور سے بچ نہیں پائیں گے، وگرنہ قدم قدم پر آپ پر مصائب آئیں گے، تکلیف آئے گی، اور وہ اس تکلیف کا حل آپ صرف خودکشی سمجھیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایمان ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر ہے، مان لیں گے، اللہ پر اعتماد کریں گے، توکل کریں گے کہ حالات ابھی تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ آگے چند دنوں میں شاید میرے حالات ٹھیک کر لیں۔ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے، رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچتی تھی، کوئی معاملہ گھبراہٹ آتی تھی، آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ آپ نماز کی طرف آیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنا طرز عمل دیکھیں، کیا مصیبت تکلیف آنے کے بعد ہم نماز کی طرف بھاگتے ہیں؟ کیا ہم توبہ استغفار کی طرف آتے ہیں، انابت اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے وعدے بھرے پڑے، تقوی اختیار کر لو، استغفار اختیار کر لو، ایمان باللہ اللہ پر مضبوط کر لو، نماز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری تمہاری پریشانیاں تکالیف کو دور کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں خود بھی اس ڈپریشن والے مرض سے نکلنا ہے، اس مایوسی والے دور سے اپنے آپ کو بھی نکالیں، اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کو بھی نکالیں، اور اس کو اللہ رب العالمین کا فیصلہ تسلیم کریں۔
کہ تقدیر میں شاید اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق یہی لکھا ہے، اسی دور کے اندر میں نے رہنا تھا، اس مہنگائی کے اندر رہنا تھا، اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، تو انشاءاللہ جب ہم اس طرح زندگی کے ایام آگے گزاریں گے تو یقیناً وہ مرحلہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں قتل کی طرف جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔